ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، جس طرح کلاس روم میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں، اسی طرح ہمارے پروگرام میں مختلف یونٹس ہوتے ہیں۔ ہم اس میں قرآن پاک کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں، اس میں ہم کلام بھی سنتے ہیں، اس میں سبق بھی پڑھا جاتا ہے، اور اس میں بچوں سے انٹرسٹنگ سوالات بھی کیے جاتے ہیں۔ تو تیار ہیں آپ؟ جی تو کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی تیار ہیں؟ ہمارے ساتھ رہیے گا پورے پروگرام میں، انشاءاللہ بہت سارا علم دین کا خزانہ آپ کے ہاتھ لگے گا انشاءاللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں، پروگرام شروع کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ۔ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی فضیلت یہ ہے کہ اس پر 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اتنی زیادہ رحمتیں اور برکتیں ملیں گی انشاءاللہ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کس میں ہو جاتا ہے؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ کس میں ہو جاتا ہے؟ یعنی زیادہ درود پاک پڑھنے والوں میں شمار ہو جاتا ہے۔ اور 313 مرتبہ درود پاک پڑھنا اگر ہم چاہیں تو ہمارے لیے آسان بھی ہو سکتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنا ٹائم باندھ لیں، ایک وقت طے کر لیں، ایک وقت سوچ لیں کہ اس وقت میں مجھے درود پاک پڑھنا ہے۔ پھر وہ وقت میں آپ کو اور کوئی کام نہیں کرنا، کیا کرنا ہے؟ صرف صرف درود پاک پڑھنا ہے۔ اگر ایک وقت آپ نے باندھ لیا، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کو استقامت بھی ملے گی اور درود پاک پڑھنے کی برکتیں بھی ملیں گی، اور پھر ہمارا شمار کس میں ہو جائے گا؟ کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جائے گا، اگر ہم 313 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتے ہیں۔ تو نیت کریں گے انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی تو پیارے بچوں، اپنے یونٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے بچوں کا تعارف لے لیتے ہیں کہ آج ہمارے ساتھ کون کون سے بچے موجود ہیں۔ جی آپ کا نام؟ عبدالسبحان۔ عبدالسبحان، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام عبید رضا تاری ہے۔ عبید رضا تاری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد حسن ہے۔ محمد حسن۔ حسن بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ماشاءاللہ۔ جی آپ کا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام جواد رضا تاری ہے۔ تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ عبدالسبحان بھی موجود ہیں، اور عبید رضا بھی موجود ہیں، جواد رضا بھی موجود ہیں، اور حسن رضا بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں۔ جی تو اب چلتے ہیں اپنے پہلے یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ جی تو پیارے بچوں، قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کسی سورت کے بارے میں اہم معلومات حاصل کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ آج ہم کس سورت کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ جی آج جس سورت کے بارے میں جانیں گے اس کا نام ہے سورہ لیل۔ کیا نام ہے؟ سورہ لیل۔ سورہ لیل۔ اور یہ سورت قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے۔ کون سے پارے میں ہے؟ 30ویں پارے میں۔ 30ویں پارے میں۔ آئیے اس کا معنی بھی سن لیتے ہیں۔ لیل، لیل کا معنی ہے رات۔ کیا معنی ہے؟ رات۔ لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات۔ رات کو کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں رات کی قسم ارشاد فرمائی گئی ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے اس سورت کو سورہ لیل کہتے ہیں۔ اس سورت کو کیا کہتے ہیں؟ سورہ لیل۔ سورہ لیل کہتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں واللیل اذا یغشا
پڑھا کرتے تھے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ظہر کی نماز میں کون سی سورت پڑھا کرتے تھے؟ جی ماشاءاللہ. اب ہم جانتے ہیں کہ اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے. غور سے اور توجہ کے ساتھ سنیے گا، انشاءاللہ بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. اس سورت کی شروع کی آیتوں میں رات دن مرد و عورت سب کو پیدا کرنے والے رب کی قسم ذکر کر کے ارشاد فرمایا گیا کہ اے لوگو، بے شک تمہارے اعمال الگ الگ ہیں. کوئی جنت کے لیے عمل کرتا ہے اور کوئی جہنم کے لیے عمل کرتا ہے. اللہ پاک کی راہ میں مال خرچ کرنے والے، حرام اور منع کیے گئے کاموں سے بچنے والے اور دین اسلام کو سچا ماننے والے کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس صورت میں. اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے میں کنجوسی کرنے والے، ثواب اور آخرت سے بے پرواہ بننے والے، دین اسلام کو جھٹلانے والے کے بارے میں وعیدیں بیان کی گئی ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہدایت دینا اللہ پاک کے ذمہ کرم پر ہے اور وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے. وہی دنیا اور آخرت کا مالک ہے. اللہ پاک نے جہنم کی آگ کے عذاب سے ڈرایا اور بتایا کہ یہ عذاب اسے ملے گا جس نے قرآن مجید اور حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نبی ہونے کا انکار کیا. اس صورت کے آخر میں یہ بیان کیا گیا کہ جس نے کسی کا بدلہ اتارنے اور ریاکاری اور نمائش یعنی دکھاوے کے طور پر مال خرچ نہیں کیا، بلکہ صرف اللہ پاک کی بارگاہ میں پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے مال خرچ کیا، تو اسے اس آگ سے دور رکھا جائے گا. کون سی آگ سے؟ جہنم کی آگ سے دور رکھا جائے گا، اور وہ اللہ پاک کے بے پناہ انعامات پر خوش ہو جائے گا. ان آیات کا مصداق مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جی تو پیارے بچوں، مسلمانوں کے پہلے خلیفہ کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ آج ہم نے جو قرآنک نالج سیگمنٹ میں کتنی ساری معلومات حاصل کی. صرف ہم نے ایک سورت کے بارے میں جانا کہ اس سورت میں کیا کیا بیان کیا گیا ہے. اسی طرح پورے قرآن پاک میں بہت ساری معلومات ہیں. تو آپ کوشش کریں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی قرآن پاک کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھیں. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قرآن پاک کی بہترین تفسیر، آسان تفسیر صراط الجنان ہے. اس کا مطالعہ کریں. روزانہ ایک صفحہ پڑھنے کی نیت کر لیں. آپ نہیں پڑھ سکتے تو اپنے والدین سے کہیں کہ وہ آپ کو پڑھ کر سنائیں. انشاءاللہ قرآن پاک میں قصے بھی بیان کیے گئے ہیں، قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں. تو آپ قرآن پاک کے واقعات بھی اپنے امی ابو کے ذریعے سن سکتے ہیں. اور آپ کو میں نے ایک بہترین کتاب بتائی صراط الجنان، جو کہ 10 جلدوں پر ہے اور ہمارے بہت ہی پیارے مفتی قاسم دامت برکاتہم العالیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے. تو اسے پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو پڑھنے میں اور سننے میں بہت مزہ بھی آئے گا اور بہت ساری معلومات حاصل ہوگی. جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف، جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں. کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے، کلاس روم. جی تو پیارے بچوں، یونٹ ہے آئیں نہ سنیں. اس میں ہمارے ساتھ ثنا خواہ موجود ہوتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں یہ کون سا کلام سنا رہے ہیں. جی آپ کا نام؟ غلام طہ. غلام طہ بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، انشاءاللہ ہمیں کلام سنائیں گے. جی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری دھارس بندھاتا ہے، تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری دھارس بندھاتا ہے. مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا، مصائب میں کبھی حرف شکایت لب پہ مت لانا. وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے، وہ کر کے مبتلا بندوں کو اپنے آزماتا ہے. نئی امید مل
ملتی ہے دل مایوس کو پھر سے نئی امید ملتی ہے دل مایوس کو پھر سے مجھے شاہ مدینہ جب مدینہ یاد آتا ہے مجھے شاہ مدینہ جب مدینہ یاد آتا ہے مجھے لگتا ہے وہ میٹھا مجھے لگتا ہے وہ پیارا مجھے لگتا ہے وہ میٹھا مجھے لگتا ہے وہ پیارا امام سر پہ زلف اور داڑھی جو سجاتا ہے خدا ٹھنڈی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں عطا خدا ٹھنڈی کرے گا اس کی آنکھیں حشر میں عطا یہاں جو سوز الفت میں جگر اپنا جلاتا ہے یہاں جو سوز الفت میں جگر اپنا جلاتا ہے عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے تیرا لطف کرم بڑھ کر میری دھارس بناتا ہے سبحان اللہ. بہت ہی پیارا کلام ہم نے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سننے کی سعادت حاصل کی. اب اس کے کچھ مشکل ورڈز کی میننگ بھی جانتے ہیں اور انشاءاللہ اس کا خلاصہ بھی سنیں گے. جی تو ہم نے سنا عزیزوں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے، یعنی عزیز سے مراد کیا ہے؟ عزیز سے مراد قریبی دوست رشتہ داروں کی طرف سے جب میرا دل ٹوٹ جاتا ہے تیرا لطف و کرم بڑھ کر میری ڈھارس بندھاتا ہے. ڈھارس بندھانا یعنی تسلی دینا، سہارا دینا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لطف و کرم تسلی دیتا ہے اور سہارا دیتا ہے. مصائب میں کبھی حرفی شکایت لب پہ مت لانا. مصائب سے مراد کیا ہے؟ یعنی مصیبتوں میں. مصائب سے مراد مصیبتوں میں جب پریشانیاں آئیں، مصیبتیں آئیں تو حرف شکایت لب پہ مت لانا. آنکھیں ٹھنڈی کرنا یعنی خوش کرنا، تسلی دینا. سوز الفت مطلب محبت کی جلن. سوز کہتے ہیں جلن کو، الفت کہتے ہیں محبت کو. سوز الفت یعنی محبت کی جلن. جی تو پیارے بچوں اب اس کلام کی یعنی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے اس کلام کی ہم کچھ وضاحت سنتے ہیں، جس میں ایک ایسی حقیقت ہے جو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتی ہوگی کہ دنیا کے لوگ جب دل توڑ دیتے ہیں، قریبی سے قریبی شخص بھی امیدیں توڑ دیتا ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کرم اور رحمت ہمیں تسلی دیتی ہے اور ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے. یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمت اس وقت ہمارا حوصلہ بڑھاتی ہے، ہمیں تسلی دیتی ہے. اگلے شعر میں ایک بہت ہی پیارا میسج ہے، غور سے سنیے گا کہ جب کبھی کوئی پریشانی کوئی تکلیف آ جائے تو زبان پر شکایت نہیں لانی چاہیے. جب کوئی پریشانی آ جائے تو زبان پر شکایت نہیں لانی چاہیے کہ اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ اس طرح کی تکالیف سے اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اللہ پاک اپنے بندوں کو آزماتا ہے. اور جب دل مایوس ہو، اداس ہو اور پھر مدینے کی یاد آ جائے تو سب مایوسی دور ہو جاتی ہے، سب مایوسی دور ہو جاتی ہے اور نئی نئی امیدیں ملتی ہیں. اور امیر اہل سنت اس شعر میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ کون اچھا لگتا ہے؟ جو شخص دین اسلام کو اچھی طرح فالو کرتا ہے. کون اچھا لگتا ہے؟ جو شخص دین اسلام کو اچھی طرح فالو کرتا ہے، دین اسلام کو اچھی طرح فالو کرتا ہے، وہ اچھا اور پیارا لگتا ہے. جیسے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں پر عمل کرتا ہے، امامہ زلف داڑھی سجاتا ہے، وہی اچھا اور پیارا لگتا ہے، وہی اچھا اور پیارا لگتا ہے. اور پیارے بچوں جو لوگ پیارے پیارے آقا کی میٹھی میٹھی نعتیں پڑھتے ہیں، ان نعتوں کو پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں روتے ہیں، نبی پاک کی محبت میں مدینے جانا چاہتے ہیں، ان سب کو اللہ پاک حشر میں اس کا انعام یہ عطا فرمائے گا کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، یعنی انہیں ایسے انعامات دے گا کہ خوش ہو جائیں گے اور وہ خوشی
بھی ایسی ہوگی جس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا, جس کا کوئی اختتام نہیں ہوگا, اینڈ نہیں ہوگا. جی تو پیارے بچوں, یہ امیر اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام ہم نے سنا اور اس کی وضاحت بھی سنی. اور یہ وضاحت اور مشکل ورڈز کی میننگ اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ اب جب ہم کلام کو سنیں گے تو اب ہمیں سمجھ میں آئے گا, اور سمجھ میں آئے گا تو کیا ہوگا, ہمارے عشق رسول میں اضافہ ہوگا, ہماری محبت رسول میں اضافہ ہوگا. تو ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کلام سنیں تو اس کے جو مشکل ورڈز لگیں ان کی میننگ معلوم کر لیں, اس کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ سمجھ کر سننے سے آپ کے عشق رسول میں, محبت رسول میں اضافہ ہوگا. تو پیارے بچوں, یہ تھا ہمارا یونٹ, آئیں نعت سنیں. جی تو پیارے بچوں, اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو پیارے بچوں, یونٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. جس کے پاس یہ کتاب ہے جلدی جلدی نکال لیں. اس کتاب کے پیج نمبر 30 نکال لیں. 30 پیج کی جو ہیڈنگ جو پیچھے سے چلتی ہوئی آ رہی ہے وہ ہے معجزات انبیاء کرام. معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام. معجزات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام سے پڑھیں گے. اس یونٹ میں ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ معجزات انبیاء کرام علیہم السلام سے ہے. اس میں ایک بچہ ایک سوال ریڈ کرے گا, دوسرا جواب ریڈ کرے گا, پھر تیسرا سوال ریڈ کرے گا اور چوتھا جواب ریڈ کرے گا. تو اس طرح یہ ریڈنگ بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ ہم اس کو سمجھنے کی, سننے کی سعادت حاصل کریں گے. ہماری انفارمیشن میں اضافہ ہوگا, ہمارے علم دین میں انشاءاللہ اضافہ ہوگا. تو تیار ہیں؟ جی. عبدالسبحان بھائی سے پڑھیں گے انشاءاللہ. عبدالسبحان بھائی سوال ریڈ کریں. جی. وہ کون سے نبی ہیں جن کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا؟ جی وہ کون سے نبی ہیں جن کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا؟ زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. جواب. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر ایریا رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. دیکھیں عبید رضا, آپ نے پڑھا سیدنا, تو یہ ہے حضرت سیدنا. حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا. جی نیکسٹ. جی آپ ریڈ کریں. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے؟ جی وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہوں نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے؟ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. دیکھیں جواد رضا, آپ نے بولا 73, جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر ہوتا ہے نا, پتھر پر عصا مارا, عصا کہتے ہیں ڈنڈی, عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. پیارے بچوں, یونٹ ہے آج کا سبق جس میں ہم نے 2 باتیں سنی کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے زمین پر ایڑیاں رگڑنے سے زمزم کا چشمہ پھوٹ پڑا, اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے. جی تو پیارے بچوں, یہ تھا یونٹ آج کا سبق. اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جو بہت انٹرسٹنگ ہے, جس میں کیے جاتے ہیں بچوں سے سوالات. جی تو چلتے ہیں اپنے نیکسٹ یونٹ کی طرف جس کا نام ہے بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی اس یونٹ میں ہمارے پاس 2 ٹیمیں ہوتی ہیں. ہماری سیدھی طرف جو ہیں وہ ٹیم اے اور دوسری طرف ٹیم بی. تو ٹیم اے سے سوالات بھی کیے جائیں گے اور ٹیم بی سے سوالات کیے جائیں گے. اس میں ٹیم بنانے کا مقصد یہ کہ ہم آپس میں آپ دونوں مشورہ کر سکتے ہیں, آپس میں آپ دونوں بھی مشورہ کر سکتے ہیں, اور سوالات کرنے کا مقصد آپ کے اور ہم سب کے علم دین میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ. تو پہلا سوال ٹیم اے سے, تیار ہیں؟ ماشاءاللہ بڑی مسکراہٹیں آ رہی ہیں چہرے پہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندانی کاروبار کیا تھا؟ تجارت. جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خاندانی کاروبار کیا تھا؟ تجارت.
تجارت تھا. اب ٹیم بی سے سوال ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام کیا ہے؟ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. جی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام مبارک احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہے. جی ٹیم اے سے سوال ہے. احد کس چیز کا نام ہے اور یہ کہاں ہے؟ احد کس چیز کا نام ہے اور یہ کہاں ہے؟ آپشن. آپشن یہ ہے کہ یہ مدینے میں ہے یا مکے میں ہے. کیا بولا تھا آپ نے سوال؟ سوال یہ ہے احد کس چیز کا نام ہے. تو پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ کسی زمین کا نام ہے یا کسی پہاڑ کا نام ہے. پھر یہ بتائیں کہ یہ مکے میں ہے یا مدینے میں ہے. پہاڑ کا نام ہے. جی آگے. اور یہ مدینے میں. جی احد ایک پہاڑ کا نام ہے اور یہ مدینے میں ہے. مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. جی ٹیم بی سے سوال ہے. ایمان لانے کے بعد کون سی فرض عبادت سب سے زیادہ اہم ہے؟ نماز. نماز. جی تو پیارے بچوں ہمیں نماز کی اہمیت کا اندازہ کرنا چاہیے اور نماز ہمیں کوئی بھی نماز ہمیں مس نہیں کرنی چاہیے. ہمیں پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے, مسجد میں آ کر پڑھنی چاہیے اور مسجد کا بھی ادب و احترام کرنا چاہیے. کون بتائے گا پانچوں نمازوں کے نام؟ کون بتائے گا؟ چلیں ایک ایک کر کے بتا دیں. فجر. سب سے پہلی نماز فجر. ظہر. فجر. فجر. ظہر. ظہر. عصر. عصر. مغرب. مغرب. عشاء. پانچوں نے بتا دیا. جی فجر, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, یہ پانچوں نمازیں ہمیں باجماعت ادا کرنی چاہیے. اس میں بالکل بھی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. یہ اللہ پاک کی طرف سے ہم پر کیا ہے؟ رحمت. اللہ پاک کی طرف سے ہم پر فرض ہے. اللہ پاک کی طرف سے ہم پر فرض ہے. جی تو پیارے بچوں ہمیں پانچوں نمازیں مسجد میں ادا کرنی چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بچوں اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اختتام میں ہم اپنا مدنی مقصد دہراتے ہیں. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہے آج کا سبق اور بچوں کے سوالات. کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں. کلاس روم ہے کلاس روم. پیارے پیارے یہ سلسلے دیکھ کے سب کے دل کھلے.